ریلیشن شپ میں ویسے ہی خوبصورتی جذبات کی اپنی ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں. یہ جو جذبات ہوتے ہیں یہ خوش ہو کے نہیں دیتے. یعنی میں نے یہ دیکھا ہے بیکاز ہم آبزرو بھی کرتے ہیں یہاں پہ پیشنٹس کی فیملی کو. پیشنٹ پاس ہے تب بھی تکلیف ہی ہے ان کو, وہ بھی خوشی نہیں ہے. مطلب ہوتا ہے نا کہ پاس ہو باہر نہیں آتی. کو ڈپینڈنٹ پہ جیسے ایک ایڈکٹ کو جب ایڈکشن اس کے پیک پہ ہوتی ہے تو نشہ مزہ نہیں دے رہا ہوتا. نشہ کرنے سے بھی مصیبت ہوتی ہے, نہ کرنے سے بھی. تو ایموشنز تو انوالو میرا خیال ہے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل بیمار ہو چکے ہوتے ہیں. نہ ان کے پریزنس میں ان کو ذرا پلیئر مل رہا ہوتا ہے, نہ ان کی ایبسنس میں ان کو وہ تو ڈیفینیٹ تکلیف ہے ہی. وہ پریزنس میں ایک طرح کی تکلیف ہوتی ہے اور ایبسنس میں دوسری طرح کی تکلیف ہوتی ہے. وہ ایک جیسی تکلیف نہیں چل رہی ہوتی. تو جب ایک قسم کی تکلیف سے دل گھبراتا ہے تو ہم اس سے نکلنے کے لیے دوسری قسم کی تکلیف میں جا پھنستے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ دوسری طرف بھی تکلیف ہی ہے. جیسے آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکنا یا آؤٹ آف دی فرائنگ پین انٹو دا فائر. تو یہ جو روگی ریلیشن شپ ہے یہ صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے, یہ دوسرے جانداروں میں نہیں پایا جاتا. دوسرے جانداروں میں جب زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو ٹوٹل ڈپینڈنس ہوتی ہے والدین پہ, جانوروں کی, پرندوں کی, اپنے ماں پہ خاص طور پر بہت زیادہ ڈپینڈنس ہوتی ہے, باپ پہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے. اور یہ ڈپینڈنس جو ہوتی ہے کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے, جو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے. جیسے ان کے اندر کوئی ایک سافٹ ویئر ہے جو قدرت نے بھیجا ہوتا ہے, اور وہ وقت کے ساتھ جب سافٹ ویئر ایکسپائر کر جاتا ہے تو ریلیشن شپ بھی شبنم کے قطروں کی طرح دھوپ پڑتے ہی غائب ہو جاتا ہے, اور پھر وہ میں کون اور تو کون والا سلسلہ ہوتا ہے. پر انسانوں میں یہ ایک فرق ہے کہ ریلیشن شپ ڈپینڈنس سے انڈیپینڈنس کی طرف نہیں جاتا جیسے جانوروں اور پرندوں میں جاتا ہے. یہ ڈپینڈنس سے انڈیپینڈنس کی طرف جب جاتا ہے تو اس میں آگے اس نے انٹر ڈپینڈنس کی طرف جانا ہوتا ہے, کیونکہ انسان اور جانور میں یہی تو بنیادی فرق ہے کہ دونوں نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ تال میل بنا کے ایک دوسرے کی مدد کر کے آگے زندگی گزارنی ہوتی ہے. اور ہوپ فلی جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو انہوں نے اولاد پہ پھر ڈپینڈ کرنا ہوتا ہے, واپس اسی ڈپینڈنس والے فیز میں جانا ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ پہلے بچے ڈپینڈ کرتے تھے, اب والدین ڈپینڈ کرتے ہیں. لیکن تو یہ سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے. ہاں, تو یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے اس میں ایک پرابلم آ گیا ہے کہ آزادی ایک فینٹیسی کی شکل اختیار کر گئی. یورپ امریکہ میں آپ دیکھیں کہ بچے آزادی کے نام پہ والدین سے دور بھاگنا چاہتے ہیں, اور معاشرے میں ان کو آزادی نصیب نہیں ہوتی. قدم قدم پہ قوانین ہوتے ہیں, سڑک کہاں سے پار کرنی ہے, یا ٹیکسز پے کرنے ہیں, یا قوانین کے مطابق چلنا ہے, سیٹ بیلٹ باندھنی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں زندگی بہت سٹرکچرڈ ہے. آپ کو ایک خاص طریقے سے ہر موقع پہ ایکٹ کرنا ہے, جیسے کہ اسٹیٹ نے آپ کو پابند کر دیا ہے. لیکن اسی کا جو چھوٹا یونٹ گھر ہے وہاں بچے چاہتے ہیں کہ وہ بالکل آزاد ہوں, اور وہ انڈیپینڈنس ہر وقت سیکھ کرتے ہیں, اور وہ والدین سے بہت زیادہ ناراض اسٹیٹ ہوتے ہیں. سکھاتی ہے ان کو سر, اسٹیٹ ان کو بتاتی ہے کہ 16 سال کے بعد 18 سال کے جب ہوگے تو آپ آزاد ہیں اور یو آر آن یور اون. یہ بائی لا اس طرح ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. ویئر ایز جو باقی زندگی کی چیزیں گزارنے کا طریقہ اس میں ایک بڑا ہمیں نظر آتا ہے. قطار بنانی ہے آپ نے, قطار کو توڑنا نہیں ہے, لائن نہیں اپنی لائن چینج کرنی ہے, اس کے اصول ہے. سیٹ بیلٹ باندھنی ہے, ہارن بجانا ہے تو کیوں بجانا ہے. تو لیکن اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں لگتا ہے جیسے کہ وہ اتنی کو ویلیو نہیں کرتے اس چیز کو. لیکن یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے, یہ جانوروں کی اور پرندوں کی فطرت کے عین مطابق ہے کہ آزاد ہو جانا اور مڑ کے پیچھے نہ دیکھنا. انسانوں کی جو فطرت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں ہے. جیسے آپ ایک سٹڈی جانتے ہیں کہ جو خوشی اور لمبی زندگی کا انحصار ہے ہارورڈ کی سٹڈی وہ باہمی تعلقات پر ہے. اہم جگہوں پر, سگنیفیکنٹ پلیسز میں آپ کے تعلقات کیسے ہیں اس کا انحصار اس بات پر ہے. تو
انسان جو ہے جب وہ جانوروں کی طرح آزادی حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں تو آزادی کا مزہ تو پتہ نہیں وہ چکھتے ہیں یا نہیں چکھتے، لیکن اپنے خاندان سے، اپنے ماں باپ سے یا اولاد سے جو دوری کی تکلیف ہے وہ بہت زیادہ ہاں پاتے ہیں۔ تعلقات بھی سر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ تعلقات نہیں، میرا مطلب ہے پہلے اسٹیک ہولڈرز کا، فیملی کے ساتھ یس جسے یعنی جس کہا کے جاتا ہے۔ فیملی کے ساتھ تعلق ہوں گے، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ تعلق ہوں گے، میرا خیال ہے پھر اس کو معاشرے کے ساتھ تعلق بنے۔ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں بہت سارے تجربات بھی کیے جاتے ہیں اور پھر جب نقصان اٹھایا جاتا ہے تو پھر وہ واپس سیدھے رستے پہ آنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، کوئی ضد کی بات نہیں ہے۔ اب یورپ اور امریکہ میں یہ جو فیملی سسٹم ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو ڈپینڈنس اور انڈیپینڈنس ہے اس کے بعد فطری طور پر انسان اگر زندگی میں سکھ پانا چاہتا ہے تو اس کو انٹر ڈپینڈنس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بندہ بندے دا دارو ہوندا ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ اکیلے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ازل سے انسان گروہوں میں، قبیلوں میں اس طریقے سے رہتا ہے، پھر انہوں نے گھر کا یونٹ بنایا، پھر ملک بن گئے۔ تو یہ جو انٹر ڈپینڈنس ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ترازو میں تول کے لین دین کو برابر کرو، لیکن سر جسے یہ جیت جیت کا تصور کہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تو یہ سکھاتا ہے کہ اٹ از اے ون وے ٹریفک، پیرنٹس آر دیئر ٹو گیو، اور یہ اتنا ہماری ہڈیوں میں مت بن کے نہیں، لیکن پیرنٹس کہتے تو یہ ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن دل میں تو چور چور کرتے ہیں نا، مطلب اس میں رنج پیدا یہ ہوتا ہے ان کا۔ رنج تو پیدا ہوتا ہے نا، تو میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے تو کچھ نہ کچھ دکھڑے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اولاد جب یہ طریقہ اختیار کرتی ہے کہ آپ ہمیں دیتے جائیں اور واپسی کی کوئی توقع نہ رکھے، تو معاشرے میں چونکہ نئے رجحانات ایک شور کی طرح برپا ہوتے ہیں تو والدین تھوڑا سا چپ سے کر گئے ہیں کہ اچھا سب کہتے ہیں کہ بچوں کا حق ہے کہ وہ جوان ہوتے ہی تعلیم مکمل کرتے ہی والدین کو بھول کے کسی دور دیس میں سر چلے یہ جائیں۔ سکھایا ہم نے بھی تو ہوتا نا، ویری کنوینئنٹلی ہم نے یہ معاشرے سے سیکھ کے، بینگ پیرنٹس میں بات کر رہا ہوں، کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کا رائٹ ہے۔ اصل میں یہ ایکسپلائٹیشن کی ایک قسم ہے کہ چونکہ ماں باپ بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں، یعنی ہر اپنا ماں دل باپ حوالے کیا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی چاہت میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ بہت اسے انجوائے کرتے ہیں، اور بچوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے باولے ہو رہے ہیں اور یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے ہمارے لیے، لیکن اگر وہ ریئلائز کریں تو اس چیز کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ ریئلائز نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں انہیں جتنا نچوڑا جا سکتا ہے نچوڑ لیں۔